حامدم و مسلیہ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف، جس میں ایک خاص عنوان کے تحت مولانا روم صاحب نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا۔ آج بنیادی طور پر لونڈی کا مرض معلوم کرنے کے لیے جو طبیب نے خلوت چاہی اس کا ذکر ہے، اور طبیب اور مریض کے درمیان جو مرض سے متعلقہ چیزیں سامنے آئیں اور طبیب نے اس سے کچھ چیزیں دریافت کیں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ طبیب نے بادشاہ سے کہا کہ اس مکان کو خالی کر دو اور اس میں فقط مریض ہوگا اور طبیب ہوگا۔ چونکہ بادشاہ سے مراد روح ہے اور طبیب سے مراد مرشد کامل ہے، تو بادشاہ کو گھر سے نکلنے کا طبیب نے کہا، گویا روح کو ہر غیر سے خالی کرنے کا شیخ کامل نے کہا۔ جب اس کی نبض پہ ہاتھ رکھا اور متعدد چیزوں کا اس کے سامنے ذکر کیا، جس میں اشارہ اس طرف ہے کہ کس کس جانب اس کا دل دنیاوی اعتبار سے لگا ہوا ہے اور کس کس چیز سے اس نے نجات پا کے اپنے اصل کی طرف رجوع کرنا ہے، ان چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ دست بر نبزش نہاد و یک بیک، باز می پرسید از جور فلک۔ اس طبیب نے مریض کی نبض پہ ہاتھ رکھا اور ایک ایک کر کے آسمان کے نیچے جو اس کے ساتھ ظلم ہوا اس کا حال پوچھا۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ طالب کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ مختلف صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ دنیا کی محبت، لالچ، حسد، حرص، انا، کبر، ان تمام صورتوں میں وہ اپنے اصل سے دور ہو جاتا ہے۔ خار در پا شد چنی دشوار یاب، خار در دل چوں بود گوئی جواب۔ کہا پیر کا کانٹا پانا، یعنی پاؤں میں جب کانٹا لگتا ہے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے جس کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، لیکن اگر دل کا کانٹا دل میں چبھے تو اس کا حال کیا ہوگا اور اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ خار دل را گر بدیدے ہر خسے، کہ غماں را دست بودے برکسے۔ کہا دل کا کانٹا اگر ہر شخص دیکھ سکتا تو غموں کو کسی پر کب قابو ہوتا۔ گویا دل کے کانٹے کو ہر کوئی نہیں جانتا، دل کے کانٹے تک ہر کسی کی رسائی نہیں ہوتی۔ پاؤں میں چبھتا ہے، لوگ نکال لیتے ہیں، لیکن ان میں بھی ہر کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس میں بھی ایک خاص جو کیفیت کو سمجھتا ہے اور کسی کے درد کو سمجھتا ہے تو وہ نکالنے میں ماہر اور کامیاب ہوتا ہے۔ خرز بہرے دفع خار از سوزد درد، جفتمی انداخت صد جا زخم کرد۔ کہ اگر سوزش اور درد کی وجہ سے گدھے نے کانٹے کو دور کرنے کے لیے اپنی ٹانگیں کھینچیں، دولتیاں ماریں، لیکن اس کے نتیجے میں جگہ جگہ زخم کر بیٹھا، اسی طرح اس دنیا کے اندر طبیب بننے کی تو ہر کوئی کوشش کرتا ہے، تسبیح پکڑ کے، جبہ پہن کے، آسا پکڑ کے مرشد بننے کی تو ہر کوئی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اس کو نکالنے کے لیے جو کانٹا چبھا ہوا ہے دل میں، وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ جس طرح ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی وہ شخص ہے جو
پیٹ کے درد کے لیے پھکی دینا جانتا ہے، اگر وہ ہارٹ کا کام کرے گا تو کیا کرے گا؟ رگ کاٹ بیٹھے گا، جس سے جان ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ناقصان باطن لوگ ہیں جن کو دل کے احوال کا پتہ ہی نہیں، وہ کیسے اس دل کا علاج کر سکتے ہیں جو اپنے مالک سے دوری کے مرض میں مبتلا ہے؟ تو وہ تو ادھر ادھر لگا کے اس کی زندگی کو ضائع کر دے گا۔ خود نہیں کہیں شہد طالب لوکنو طالب کر دے ہوں، ابھی خود طالب بنے نہیں اور لوگوں کے لیے راہبر بن کے بیٹھ گئے کہ آ تو بھی اس راستے پہ چل، آ تو بھی اس راستے پہ قدم دھر لے، آ تو بھی اس منزل پہ چلنے کے لیے آ جا۔ نہیں، یہ ہر کسی کا کام نہیں، ہر کس و ناکس کا یہ کام نہیں ہے۔ یہ تو وہ ہیں جنہیں ازل سے چن لیا گیا ہے، جن کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں آن لکا دے قید دفع خار او کند، حاضق باید کے بر مرکز فتد۔ فرمایا وہ دولتی اس کا کانٹا کہاں نکال سکتی ہے؟ ایک ماہر چاہیے جو کانٹے کی جگہ کو سمجھے اور وہاں سے اسے نکالے۔ بر جہد وان خار محکم تر کند، آکلے باید کے خارے بر کند۔ وہ گدھا کودتا ہے اور اس کانٹے کو اور مضبوط کر دیتا ہے، وہ تو سرایت کرتا ہے اور مزید مضبوط ہوتا ہے۔ کوئی عقل مند چاہیے جو کانٹا نکال سکے، اور عقل مند سے مراد شیخ کامل کی بات ہے، اور ناقص کم فہم سے مراد مرشدان باطل ہیں، ناقص ہیں، جو لوگوں کو حق تک رسائی نہیں بلکہ خود تک اور اپنے مطالب و مقاصد پورا کرنے کے لیے ان چیزوں کو ان کے اوپر لاگو کرتے ہیں اور وارد کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ دنیا کو اپنے سے دور کرتے ہیں دنیا کو قریب کرنے کے لیے، اور مرشد کامل کی پہچان بھی یہی ہے کہ وہ اپنے مطلوب اپنے محبوب کے علاوہ کوئی غرض نہیں رکھتا۔ اس کا مقصد لوگوں کو اپنی طرف مائل نہیں کرنا ہوتا بلکہ لوگوں کو خدا کی بارگاہ تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اور مرشدان کامل جو ہیں ان کا طرز اور ان کا طریق اور ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ دل کو آباد کرنے کا وہ نسخہ دیتے ہیں جو طالب حاصل کرنے کے بعد مخلوق سے نکل کر خالق کی طرف پرواز شروع کرتا ہے، اور اس تک رسائی کے لیے وہ گر اور وہ ہنر تلاش کرتا ہے جس سے وہ مطلوب تک پہنچ جاتا ہے۔ شاد باشو ایمنو فارغ کے من، آنکنم باتو کے باراں با چمن۔ مرشد کامل کیا کرتا ہے؟ خوش مطمئن اور فارغ البال رہ کر تیرے ساتھ وہ کچھ کروں گا جو بارش چمن سے کرتی ہے۔ مرشد کامل خدا کی رحمت کی وہ بارش ہوتی ہے جو برستی ہے تو چمن میں ہریالی آ جاتی ہے، شگفتگی آ جاتی ہے، حسن آ جاتا ہے، اور خزاں سے وہ بہار میں بدل جاتا ہے، وہاں سے خوشبو اٹھتی ہے، وہاں پر بلبلیں چہچہاتی ہیں، ان کا اپنا سوز و گداز ہوتا ہے، ان کی اپنی آواز ہوتی ہے، اور اس میں مستی ہوتی ہے، اس میں کیف اور سرور ہوتا ہے جو طالب کو اس مستی میں مست کر دیتا ہے۔ من غم تو می خورم تو غم مخر، بر تو من مشفق ترم از صد پدر۔ کہا میں تیرا غم خار ہوں تو غم نہ کر، 100 باپوں سے بڑھ کر میں تجھ پر مشفق اور مہربان ہوں۔ اور مرشد کامل کا یہی طریق ہوتا ہے، وہ ماں باپ سے بڑھ کر طالب کے لیے شفیق اور طالب کے لیے مہربان ہوتا ہے۔ وہ اس کے گناہ دیکھتا ہے، جرم دیکھتا ہے، خطائیں دیکھتا ہے، مگر ملاقات یوں کرتا ہے جیسے طالب نے زندگی میں کوئی جرم کیا ہی نہ ہو، پردہ پوش ہوتا ہے، اور اللہ کی صفت کا وہ حامل ہوتا ہے، صفت ستار کا، ستار العیوب ہوتا ہے، پردوں کو عیبوں کو ڈھانپنے والا اور عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا۔ ہاں وہاں این راز را با کس مگوئی،
گرچہ شاہ از تو کند بس جستجوئی، کہا خبردار خبردار یہ راز کسی کو نہ بتانا، اگرچہ بادشاہ بھی تو اس سے دریافت کرے اسے بھی نہ بتانا۔ اب یہ مریض اور طبیب کے درمیان بات ہے، طالب اور مرشد کے درمیان بات ہے۔ اگر اس کو راز کو فاش کرے گا تو پھر وہ اسرار و رموز کی کیفیت روک دی جائے گی، بند کر دی جائے گی۔ تا تو وانی پیش کس مقصائے راز، برکسے این در مکن زینہار باز، جہاں تک ہو سکے یہ راز نہ کھولنا، ہرگز کسی پر یہ دروازہ نہ کھولنا، چونکہ اسرارت نہاں در دل شود، آ مرادت زود تر حاصل شود۔ کہا جب تیرا راز پردوں میں چھپا ہوگا تو تیری مراد تجھے وقت سے پہلے مل جائے گی، چونکہ جو راز کو راز نہیں رکھ سکتا اور حقیقت سے وقت سے پہلے پردہ اٹھاتا ہے تو پھر وہ اٹھا لیا جاتا ہے، وہ بھی وقت سے پہلے اٹھا لیا جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک اس راز سے واقف نہیں ہوتا، ہر ایک اس راز سے واقف نہیں ہوتا، جس طرح شاہ منصور حلاج کے ساتھ ہوا، کیونکہ لوگ اس قدر اس سے اواقف اور آگاہ نہیں تھے۔ اور اگر کوئی صاحب راز ہوتا اور وہ اس راز کو دیکھتا تو وہ یقیناً بڑی حکمت سے اس کو چھپا لیتا۔ گفت پیغمبر ہر آن کو سر نہفت، زود گردد با مراد خیش جفت۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنا راز چھپایا وہ جلد ہی اپنی مراد، اپنے مقصود کو پا گیا۔ دانا چوں اندر زمیں پنہاں شود، بعد ازاں سرسبزی بستاں شود۔ کیونکہ دانا جب زمین میں جا کے خود کو چھپاتا ہے اور چھپ جاتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سرسبز و شداب اور شگوفہ بن کے پھوٹتا ہے، اور پھر اس کے اوپر پھل لگتا ہے، پھول لگتے ہیں، اس کی مہک ہوتی ہے، اس کے پھل کی اپنی ایک خوبصورتی اور اس کا ایک اپنا حسن ہوتا ہے۔ وعدہ ہاؤ لطف ہائے آن حکیم، کرد آن رنجور را ایمن ز بیم۔ اس طبیب کے وعدوں اور مہربانیوں نے اس بیمار کو خوف سے اطمینان بخشا۔ اور دنیا میں آپ دیکھیں نا، جو مخلص دوست ہوتا ہے، جو مخلص دوست ہوتا ہے اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ دوست کو غم سے نجات دلانا، رنج سے نجات دلانا۔ اور جب دو چیزیں ہیں، ایک بندہ خدا سے دوستی کرتا ہے، بندہ خدا سے دوستی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایک اللہ بندے سے دوستی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ اللہ جب دوست بنتا ہے تو ظلمات سے نکال کر اپنے کرم کے نور میں، اپنے فضل کے نور میں، اپنے عطا کے نور میں اسے داخل کر دیتا ہے۔ وعدہ باشد حقیقی دل پذیر، وعدہ باشد مجازی تا صغیر۔ سچے وعدے دل پسند ہوتے ہیں اور دل کو بھانے والے، اور جھوٹے وعدے پریشان کر دیتے ہیں۔ وعدہ اہل کرم گنج رواں، وعدہ نا اہل شد رنج رواں۔ اہل کرم کا وعدہ ایک جاری خزانے کی طرح ہوتا ہے، وہ ہر وقت بڑھتا رہتا ہے اور اس سے بندہ فیض پاتا رہتا ہے، اور نااہل کا وعدہ عذاب جان بن جاتا ہے، وبال جان بن جاتا ہے۔ وعد با باید وفا کردن تمام، ورنہ خواہی کرد باشی سرد و خام۔ وعدوں کو پورا کرنا چاہیے، اور اگر پورا نہیں کرے گا تو سرد اور خام بنے گا، پھر لوگ رجوع نہیں کرتے۔ اور اہل کریم جب بھی وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو پورا کرتا ہے۔ وعدہ کردن را وفا باشد بجاں، تا ببینی در قیامت فیض آں۔ کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا نا، اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا،
وعدوں کو پورا کرو جب وعدہ کرو. کیوں؟ کل قیامت کے دن وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا. اس لیے آپ نے فرمایا وعدہ کو جان و دل سے پورا کرنا ضروری ہے تاکہ قیامت میں تو اس کا فیض دیکھ سکے. کیونکہ قیامت کے دن وعدوں کے بارے میں سوال کیا جانا ہے، اور مرشد کامل جب طالب سے وعدہ کرتا ہے تو اس کا فیض کہاں تک پہنچتا ہے. اگر آپ بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ شریف ان کی احادیث مبارکہ سے واقف ہیں تو اس میں صوفیاء کرام کے بارے میں بطور خاص اور مرشدان حق، مرشدان کامل کے بارے میں بطور خاص اس بات کا ذکر آیا ہے کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی صحبت اور مجلس سے فیض پانے والوں کے بارے میں التجا کریں گے، اور اس وقت تک وہ جنت میں قدم نہیں رکھیں گے جب تک کہ ان کو ساتھ لے کے نہیں جائیں گے، جب تک کہ ان کو ساتھ لے کے نہیں جائیں گے. اس لیے جب بندہ ان سے اپنی نسبت کو اور اپنے رشتے ناطے کو مضبوط کرتا ہے تو یہ مایوسی سے نکالتے ہیں، یاس سے نکالتے ہیں، قنوطیت سے نکالتے ہیں. یہ بودھ کی بات نہیں کرتے، دوری کی بات نہیں کرتے، نفرت کی بات نہیں کرتے، تعصب کی بات نہیں کرتے، شدت کی بات نہیں کرتے. یہ جب بھی بات کرتے ہیں محبت کی، امن کی، پیار کی، الفت کی، اخوت کی، بھائی چارے کی، خلوص کی، اخلاص کی، رواداری کی، قریب کرنے کی، اشک شوئی کی، دل جوئی کی، یہ باتیں کرتے ہیں. اور جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے. یہ ہر کسی کا نصیبہ اور ہر کسی کا مقدر نہیں ہوتا. وما توفیقی الا